السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں امید ہے کہ بابا جی کے تمام خلفاء و مریدین، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بابا جی کے عقیدت مند خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم جل وعلا آپ کو ماہ صیام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور آنے والی عید آپ کے لیے باعث سعادت بنائے، باعث برکت بنائے اور ہزاروں ایسی عیدیں آپ سب لوگوں کو نصیب کرے۔ اور ماہ صیام میں رب کائنات جل وعلا اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پہ بلائے اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور یقیناً حج کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا نے جن کو مال دیا ہے وہ ان پہ اگر حج فرض ہو چکا ہے، صاحب استطاعت ہیں، تو ان کو حج بھی کرنا چاہیے۔ اگرچہ اس دفعہ حج 7 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ روپے تک گورنمنٹ ریٹ ہے، اور جو پرائیویٹ ہوگا وہ تو اس سے بھی زیادہ کاسٹلی ہوگا، مگر اللہ کریم جل وعلا بے نیاز ہے، جن کو عطا کرتا ہے ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ گزارشیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو حاجی صاحبان کو درپیش مسائل ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحبان 2-2.5 لاکھ روپے لگا کے پھر عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اپنے پاس جو ان کے زیادہ راہ ہوتا ہے وہ چند دن کا خرچہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مہنگائی کے اعتبار سے یہاں بھی بہت زیادہ ریٹ بڑھ چکے ہیں، تو حاجی صاحبان بمشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً جو کھانا ہم وہاں پہ اپنے پاکستان میں کھاتے ہیں، اور اگر ہمیں ہوٹل سے کھانا لینا پڑ جائے تو وہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی برداشت ہی نہ کر پائیں کہ حاجی صاحبان یہاں پہ آ کے جو کھانا لیتے ہیں ہوٹل سے، تقریباً وہ 2,000 روپے سے لے کے 5,000 روپے یومیہ بنتا ہے، صبح و شام کا 2 وقت کا کھانا۔ تو اسی طرح ان کی رہائشیں بھی کاسٹلی ہوتی ہیں۔ اللہ نے جن کو دیا ہوتا ہے وہ افورڈ کرتے ہیں، اللہ ان کو بہت برکتیں عطا کرتا ہے، یقیناً یہ برکتوں والی بات ہے۔ لیکن جو ضرب دینے میں لگ جاتا ہے اس کے لیے بہت مشکلیں درپیش ہوتی ہیں، وہ بیچارہ کھانا کھا ہی نہیں سکتا، اچھا کھانا کھانا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ جب وہ ضرب دیتا ہے کہ پاکستان میں تو اتنے پیسے بنتے ہیں، تو یہ ریٹ تو بہت زیادہ۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے چکن یا مٹن کھانا ہے تو وہ کم از کم 15 سے 20 ریال کا ہے۔ اب 20 ریال کا مطلب کیا ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت یہاں پہ جو ریٹ چل رہا ہے ریال کا وہ 58 ہے، یعنی 58 ہے، اور وہاں پہ 48 تھا، یعنی یہاں پہ اتنا فرق پڑ چکا ہے، 48 سے لے کے 58 تک 10 ریال کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یعنی اگر 58 روپے ہم دیں گے تو ہمیں 1 ریال ملے گا۔ تو آپ 10 کو ضرب دے کے دیکھیں، آپ 50 ہی لگا لیں، تو 20 ریال کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 1,000 روپے کا کھانا کھا رہے ہیں ایک وقت میں، اور وہ کھانا 2 بندے بھی کھا سکتے ہیں مل کے اگر چاہیں تو بظاہر تو دیکھنے میں بڑی برکتیں نظر آتی ہیں، لیکن جب وہ بندہ تھوڑا سا بھی دھیان کرتا ہے نا کہ یار یہ تو 1,000 روپے کا ہم کھانا کھا گئے۔ اور عام طور پہ پاکستان میں شاید بندہ ہوٹل پہ بیٹھے اور کھانا کھائے تو وہ کہے گا جی 200 روپے کی پلیٹ ہے اور ساتھ روٹی فری ہے، تو یہ 250-300 میں بندہ کھانا کھا لیتا ہے۔ یہاں پہ 1,000 روپے میں ایک وقت کا کھانا کھا رہا ہے بندہ۔ تو بات یہ ہے کہ مہنگائی کا بہت زیادہ ایک انداز ہوتا ہے یہاں پہ، پھر ہر بندے کی طلب ہوتی ہے کہ میں یہاں کے یہ بھی کھاؤں وہ بھی کھاؤں۔ مدینے کی چیزیں ویسے ساری پیاری لگتی ہیں، فروٹ بھی اچھا لگتا ہے، دودھ اور دہی اور لسیاں اور پتہ نہیں کیا کیا جوسز پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ جن کو دیتا ہے وہ بڑے بھرپور انداز میں انجوائے کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم مدینہ شریف آؤ تو میرے مدینہ کے لوگوں کو اتنا نفع دے کے جاؤ کہ وہ لوگ خوش ہو جائیں، ان کی خوشی مجھے بھی خوش کر دے گی۔ تو یہاں سے پرچیز کرنا، شاپنگ کرنا، یہ سب کچھ بجا ہے۔ حاجی اپنے ایک ذہن بنا کے آتا ہے، ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے یہ لینا ہے، امی کے لیے یہ لینا ہے، بچوں کے لیے یہ لینا ہے، اور بھائیوں کے لیے یہ لینا ہے، ایون کہ اس کے ذہن میں ساری فیملی ہوتی ہے، مگر جب یہاں کے وہ ریٹ دیکھتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار یہ چیز پاکستان میں تو سستی ہے،
تو لامحالہ وہ پھر یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میں پاکستان سے ہی یہ چیزیں خرید لوں گا اور وہاں سے ان کو اکاموڈیٹ کروں گا، ایڈجسٹ کروں گا۔ تو وہ پہلے اس کی ایک سوچ بنی ہوتی ہے۔ تو پھر جس کا حلقہ احباب زیادہ ہوتا ہے، ملنے والے زیادہ ہوتے ہیں، ان کی توقعات لگی ہوتی ہیں کہ وہ جی فلاں عمرے پہ گئے ہیں اور بس وہ صرف میرے لیے گئے ہیں، تو وہ پھر اپنی ڈیمانڈز شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی کو بھی آپ جب کچھ مانگ کے لیں گے تو وہ بطور قرض ہے، اس کی ادائیگی آپ کے ذمہ ہے۔ اگر آپ ادائیگی نہیں کرتے تو اس کی دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ دلی طور پہ دینا نہیں چاہے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو دے گا، مگر شرمندگی کی وجہ سے شاید وہ پیسے بھی نہ لے سکے۔ بہت ساری سفارشیں ہوتی ہیں، اور جو سلسلے والے لوگ ہوتے ہیں، مریدین ہوتے ہیں، وہ تو پھر پیر صاحب سے بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ساری زندگی ہم نے خدمت کی، آج پیر صاحب وہاں گئے تو پیر صاحب ہمارے لیے بس سارا مدینہ خرید کے لے آئے۔ تو ایسی ایسی ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، سچی بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو میں تو پیر صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا، میں ہر بندے کی بات کر رہا ہوں۔ ہر حاجی کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں یہاں پہ۔ وہ بیچارہ 1,000 یا 1,500 ریال لے کے آیا ہوتا ہے، اس نے پورے 20 دن یہاں پہ گزارنے ہوتے ہیں، اس نے کھجوریں بھی لے کے جانی ہوتی ہیں، اپنے فیملی کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے۔ پھر حلقہ احباب، دوست احباب، یعنی اس بات پہ وہ اکتفا نہیں کرتے کہ حاجی صاحب آئیں گے، ان سے زیارت کر لیں گے، مل لیں گے تو آنکھیں ٹھنڈی کر لیں گے۔ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اکھیاں تک لیاں جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا، لیکن یہ کہنے کی حد تک ہے۔ پریکٹیکلی ہم پتہ نہیں کتنی ڈیمانڈز رکھتے ہیں۔ اب کسی کا فون آ رہا ہوتا ہے کہ جی میرے لیے وہ شیمپو لے آنا، کوئی کہتا ہے جی وائٹی کا آئل لے آنا، کوئی کہتا ہے جی زیتون لے آنا، کوئی کہتا ہے جی میرے لیے نیرو بیان کے انجیکشن لے آنا، کوئی کہتا ہے جی میتھی کوبال کے انجیکشن لے آنا۔ حالانکہ ہر چیز اویلیبل ہے، دنیا اب گلوبل ورلڈ بن چکی ہے، دنیا کی ہر چیز آپ کو پاکستان سے مل جائے گی۔ کسی کی سفارش آتی جی امبر کھجوریں 1 کلو لے آنا، کسی کی سفارش آتی جی اجوا لے آنا، مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے اور اس کے بغیر تو میں ویسے مر جاؤں گا، تو اجوا اگر نہ ملی تو میری زندگی کی بقا نہیں ہے، لہٰذا اجوا ہر صورت دے 2 کلو تو آپ نے لے کے آنی ہے۔ اب یہاں بیچارہ حاجی اتنا پریشان ہوتا ہے، میں یہ جنرل بات کر رہا ہوں، مجھے کسی نے نہیں کہا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، میں آپ کو پھر بھی ایک بار ریمائنڈ کروا دوں، اس لیے کہ میں نے بابا جی کے مریدین کی تربیت کی ہوئی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، ان کو یہ ایٹیکیٹس پہلے سے سکھائے ہوئے ہیں، وہ ہر معاملے کو سمجھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اپنے طور پہ جو کسی کے لیے لے جائے وہ تحفہ ہوتا ہے، جو اپنی خوشی سے دے اسے تحفہ کہتے ہیں، اسے ہدیہ کہتے ہیں، اسے نذرانہ کہتے ہیں، اسے ایک محبت کا اظہار کہتے ہیں۔ لیکن جو مانگ کے لیے جاتا ہے نا، وہ سچی بات ہے، وہ بھکاری مانگتا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ہاں، مزہ تب ہے کہ جس چیز کی آپ کو ڈیمانڈ ہے نا، اب کسی بھی حاجی کو جب وہ روانہ ہونے لگے، آپ اسے پیسے دے دیں کہ یہ میں پیسے آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے وہاں سے نیرو بیان کے انجیکشن لے کے آنے، آپ نے میتھی کوبال کے انجیکشن لے کے آنے، آپ نے 1 کلو اجوا لے کے آنی۔ اور یہ مسائل تو رہے اپنی جگہ، حاجی صاحبان کے لیے اور مسئلہ ہوتا ہے۔ 23 کلو کا اس کا اپنا وزن ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے، جس میں اس نے اپنے کپڑے رکھے ہوتے ہیں، وقت 20 دن کے لیے اس نے یہاں پہ رہنا ہے، برتن ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، اور استری ہوتی ہے، اور پتہ نہیں چائے بنانے والی کیتلی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ وہ بیچارہ پہلے سے لے کے آتا ہے، احرام بھی اس کا ہوتا ہے، اس کا اپنا وزن جو پاکستان سے لے کے آ رہا ہوتا ہے وہ 23 کلو تو پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس گنجائش ہے واپسی پہ 2 پیس 23 کلو کے سعودی ایئر لائن پہ، ٹھیک ہے، گویا کہ اب اس کے پاس گنجائش رہ گئی 23 کلو کا، تو وہ پاکستان سے لے کے آیا، اس نے واپس بھی لے کے جانا ہے، ظاہر بات ہے۔ تو اب وہ 23 کلو کا جو بیگ لے کے آیا، اس نے واپس چونکہ 23 کلو ایکسٹرا اور لے جا سکتا ہے، تو اس 23 کلو میں اگر وہ 1 کارٹن کھجوروں کا لیتا ہے 22 کلو کا، 1 کلو اس کے ڈبے کا وزن ہوتا ہے، گویا کہ 23 کلو کا تو وہ کارٹن 1 کھجوروں کا ہو گیا۔ ظاہر بات ہے اس نے پوری فیملی کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، آنے والے زائرین کو کچھ نہ کچھ کھجوریں دینی ہے، تو یقین جانیے اس بیچارے کے لیے اتنے مسائل ہوتے ہیں آپ امیج نہیں کر سکتے۔ وہ بیچارہ شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ میں یار عجیب عمرہ کرنے کے لیے آ گیا، مجھے تو سب لوگوں نے مل کے شرمندہ کر دیا، اتنے فونز آ رہے ہوتے ہیں، یہ لے آئیں یہ لیں، اس بیچارے کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، وہ کہاں سے پیسے مانگے دیار غیر میں آ کے؟ بظاہر آپ کہیں گے کہ یار مدینہ طیبہ تو ہے ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں، مدینہ طیبہ ہے، باعث برکت ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارا اپنی آخرت کا گھر ہے، مگر
وقتی طور پہ یہاں پہ جو بھی حاجی آئے ہوتے ہیں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنی جیب پوری سوری کر کے آتا ہے، دیار غیر میں اتنی دوستی نہیں ہوتی۔ تو اس کو میں دیار غیر کا لفظ اگرچہ ادب کے لحاظ سے تو میں یوز نہیں کروں گا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت یہی ہے کہ یہاں بندہ بطور مسافر ہے، اس کے پاس وہ کسی سے وہ مانگ بھی نہیں سکتا، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا مجھے اتنے ریال دے دیں، کیونکہ ہر اس کے ساتھ آنے والا حاجی پورا سورا ہوتا ہے بیچارہ، جتنے بھی بھلے دوست احباب ہوں لیکن ہر کے اخراجات تقریباً اتنے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی ہوتا ہے جو صاحب حیثیت ہے، وہ لاکھوں لے کے آئے اور اسے سخاوت کا جذبہ بھی ہو اور لوگوں میں بانٹتا بھی پھرے، یہاں پہ سفرے بھی لگاتا پھرے، خرچ بھی کرتا پھرے، خیرات بھی کرتا پھرے، اللہ توفیق دے جس کو۔ عموماً جو ہوتا ہے حاجی بیچارہ پورا سورا ہوتا ہے، اس بیچارے کے پاس اتنے وافر مقدار میں پیسے نہیں ہوتے، ایک تو اسے اپنے اخراجات کی بہت زیادہ فکر ہوتی کہ یار میں کس طرح پورا کروں گا، بعض اوقات وہ سبیلوں سے لے کے کھانا کھاتا ہے، میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، اور جہاں تقسیم ہو رہا ہوتا ہے وہیں سے لے کے کھاتا ہے، اس کا حق ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی۔ ہاں اگر وہ بانٹنے والا نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ خود اپنا کھانا کھا سکتا ہے، تو پھر اسے سبیلوں میں یا لائنوں میں لگ کے نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ غربا کا، مساکین کا، محتاجوں کا حق ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کرے، اللہ نے اسے توفیق دی ہے، آپ کھلا نہیں سکتے کم از کم خود تو کھا سکتے ہیں نا، تو یہ حاجیوں کے لیے بھی ایٹیکیٹس ہیں۔ ورنہ یقین کریں میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دیکھا، اور میں نے حاجی صاحبان کو دیکھا کہ وہ گٹو لے جاتے ہیں، تھیلا لے جاتے ہیں، مسجد نبوی کے باہر رکھ لیتے ہیں، ہر سفرے سے جا کے اکٹھا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کہیں سے ڈبل روٹیاں لے کے آ رہے ہیں، دہی لے کے آ رہے ہیں، دودھ اور لسی لے کے آ رہے ہیں، کہیں سے فروٹ لے کے آ رہے ہیں، سارا کچھ جمع کر کے آدھا آدھا گٹو بھر لیتے ہیں، بعض اوقات پورا گٹو بھرا ہوا سر پہ رکھا ہوا ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں، ان کا تو پیشہ ہے، وہ بھکاریوں کی طرح اکٹھا کر رہے ہیں، انہوں نے سارا کچھ اکٹھا کر کے پھر حالانکہ انہیں یہ بڑا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو لے جانے میں بڑی دشواری ہوتی، تو وہ سارا کچھ لے جا کے وہاں جا کے اپنے دوستوں کو بانٹ دیتے ہیں، ایک نیت تو اچھی ہے، چلے تبرک کے طور پہ تقسیم کیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس بیچارے کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو اس نے لامحالہ یہ چیزیں اکٹھی کرنی، لیکن اس بیچارے کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں 2 یا 3 دن میں ایکسپائر ہو جائیں گی، مثال کے طور پہ دودھ ہے، لسی ہے، جوس ہے، اس کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے ایکسپائری، جب وہ ختم ہو جائے گا وہ نہ کسی اور کے کام کا ہوگا نہ اس کے اپنے کام کا ہوگا، جو چیز ضائع ہوگی وہ فضول خرچی کے زمرے میں آئے گی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو یہ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں یا اس طرح کے کاموں میں ضائع کرتے ہیں، جو رزق کی قدر نہیں کرتا اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حاجی صاحبان کے لیے درپیش مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو جب یہ سفارشیں بھی آتی ہیں پھر وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ یار اب میں کیا کروں، کس کے لیے کیا لے کے جاؤں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ آپ پاکستان کی کسی بھی بیکری پہ چلے جائیں، جو بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہے وہاں اجبا موجود ہے آپ کے لیے، وہاں پہ امبر کھجور موجود ہے، دنیا کی کوئی بھی کھجور آپ لینا چاہیں آپ کو ملے گی، کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں نے الحمدللہ میں نے عمرے سے آنے سے پہلے کوشش کی، میں نے وہاں پتہ کیا تو مجھے ملتان میں اروال مدینہ کے نام سے، وہ نثار بھائی ہیں ان کی ایک دکان ہے ڈیرہ اڈا میں ملتان میں، وہاں 1900 روپے کلو اجوا کھجور مل گئی، بقول ان کے کہ یہ ایک گریڈ ہے، تو یہاں آ کے جب میں نے ریٹ چیک کیا تو یہاں پہ 1700 روپے کی بنتی، 200 روپے کا صرف فرق ہے، ٹھیک ہے، یہاں 1700 کی اجوا بنتی 35 ریال کی، اور وہاں پہ بھی تقریباً سیم ریٹ، جو اس سے ہلکی والی یہاں پہ پڑی ہے وہ 30 ریال کی بھی ہے، اس سے ہلکی ایک 20 ریال کی ہے، تو یہ مختلف ریٹ ہوتے ہیں کوالٹی کے اعتبار سے، اللہ جانے کہ اس میں کیا وہ کوالٹی دیتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بیچارہ انجان ہوتا ہے اسے تو اجوا کے علاوہ جو دوسری امبر ہے اس کو 70 ریال لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی اس دور میں 30 ریال سے شروع ہو رہی، جو اچھی کھجور ہے 30 ریال، 40 ریال اور 50 ریال، لیکن لوگ 50 کی بجائے 70 ریال لگا رہے، انجان حاجی بیچارہ پریشان ہے، اور پھر بعض میں اوقات پتہ چلتا ہے کہ یار وہ کھجور اندر سے خراب نکلی، اکثر ایسا ہو رہا ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کھجور کا بھی موسم شروع نہیں ہوا، ابھی کھجوریں لگنا شروع ہوئی ہیں، درختوں پہ بور آنا شروع ہوا ہے، کچھ ان کے موتی بنے ماشاءاللہ خوبصورت لڑیاں کھجوروں کی لگی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں جب ہم باغات کے پاس سے گزرتے ہیں، یہ کھجوریں ابھی تیار ہونے میں کم از کم 2 ماہ باقی ہیں،
2 یا 3 ماہ کے بعد یہ کھجوریں فریش تیار ہوں گی۔ جو اس وقت اویلیبل ہیں کھجوریں وہ ساری پچھلے سال والی ہیں، اور بعض کے پاس تو 2 سال پہلے پرانی پڑی ہیں، بعض اوقات 3 3 سال والی کھجوریں۔ کورونا کی وجہ سے کھجوریں سیل نہیں ہو سکیں۔ یہ اجوا 3 ریال میں بھی سیل ہوئی ہے کورونا کی وجہ سے۔ وجہ کیا ہوا؟ وجہ یہ کہ مطلب کوئی لینے والا نہیں تھا، عمرہ بند تھا۔ یہ پہلا عمرہ ہے 2 سال کے بعد جو کھلا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارے دکاندار، ان کو بھی اتنا نقصان ہوا، دکانوں کے کرائے وہ دیتے رہے، تو اب حاجی صاحبان آئے تو انہوں نے وہ نکالنا تو ہے نا۔ تو لیکن پھر بھی بہت زیادہ جو ریٹ انہوں نے بڑھایا ہے وہ سگئی کا یا اس کا کلمی کھجور کا، وہ تقریباً وہ 15 ریال ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہی کھجور ہم 25 ریال میں لے کے جاتے رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریٹس ہیں۔ اب ان ریٹس کو اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ دیکھیں گے تو مسائل تو ہوتے ہیں سب کے لیے۔ اچھا، پھر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحبان یہاں سے بیچارے ہمت کر کے کبھی کسی سے پیسے پکڑ کے لے کے لوگوں کی خواہشات پوری کر دیتے ہیں کہ چلیں جی ان کے لیے نیرو بیان لے لیتے ہیں، ان کے لیے میتھی کبال لے لیتے ہیں، فلاں کے لیے فلاں چیز لے لیتے ہیں، فلاں کے لیے فلاں چیز، جتنی سفارشیں آئی ہوتی بیچارے وہ ان کو خوش کرنے کے لیے لے لیتے ہیں۔ وہاں جا کے وہ پھر اس کی پیمنٹ بھی نہیں کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ حاجی صاحبان کے جتنے پیسے نہ چاہتے ہوئے خرچ ہوئے، ان کے دل پہ یہ ملال رہے گا اور بوجھ رہے گا۔ تو کسی کے بھی دل پہ بوجھ پیدا کرنا، اس شرمندہ کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ خدا را اپنے کسی بھی حاجی کو اس طرح پریشان نہ کریں۔ جو بھی حاجی آئے نا، اسے پہلے سے اس کی خدمت کر دیں، اور خدمت بھی بتا کے کریں۔ یہ نہ ہو کہ اس بیچارے کی خدمت بھی آپ کر دیں، آپ کو 2,000 روپے آپ اسے دے دیں کہ جی حاجی صاحب یہ آپ کی خدمت ہے، قبول فرمائیں، اور بعد میں 5,000 کا سامان لسٹ بنا کے دے دیں۔ یہ بھی زیادتی ہے۔ آپ بالکل ٹو دی پوائنٹ جو بھی آپ منگوانا چاہتے ہیں آپ انہیں بتائیں، بلکہ اس کی قیمت سے زائد پیسے دیں۔ ہو سکتا ہے وہاں ریٹ زیادہ ہو، تو لہٰذا وہ پیسے دیں۔ ایٹیکیٹس آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان کو پیسے دیں۔ جو 4,000 کی چیز ہے وہ 5,000 اسے دے دیں کہ یار اس میں جو بچیں گے آپ مجھے واپس کر دیں گے، اگر زیادہ مہنگی آئے گی تو اتنے کی حد تک ہو تو لے لینا۔ تو پھر اس میں نخرہ بھی نہ لگائیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اجوا منگواتا ہے یا وہ عنبر منگواتا ہے، ظاہر بات ہے 1 سال پرانی کھجور ہے، اس کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ خشک ہو چکا ہوتا ہے۔ جب وہ لے کے جائے گا اوپر سے لڑائی شروع ہو جائے گی، جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ یار میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ اچھی والی لے کے آنی، تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے پیسے دیے تھے 5,000، میرا ضائع کر دیا تم نے۔ میں نے آپ کو 100 ریال دیا تھا، 100 ریال سے مراد 5,000، تو میں نے تو 5,000 دیا تھا آپ کو، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو اچھی چیزیں نہیں ہیں، یہ میں لیتا ہی نہیں، آپ کسی اور کو دے دیں۔ اب مجھے بتائیے وہ حاجی بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کے تو بس میں نہیں تھی، اس نے کون سا وہ اس کے لیے کوئی فریش بوٹا لگایا تھا جس سے وہ توڑ کے لے کے آیا تھا؟ لازمی بات ہے، سال پرانی چیز ہے، اس میں تو وہ کوالٹی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا خدا را اس طرح کے جھگڑے کر کے آپ اپنے دوستوں کو ضائع نہ کریں، اور نہ پریشان کریں کسی بھی حاجی کو، کسی بھی عمرے پہ آنے والے کو۔ آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے۔ آپ مدینہ شریف کے نیرو بیان لینا چاہتے ہیں، میتھی کبال لینا چاہتے ہیں، آپ کو فضل ربی والے جو ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ فضل دین والے، ان کے پاس ہے، آپ لے لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سعودیہ والے چاہیں، دبئی والے چاہیں، آپ کو مل جائیں گے۔ ایون کہ آپ جو چیز بھی نیٹ پہ اویلیبل ہے آپ وہاں پہ اپلائی کریں، وہاں سے مل جائے گی۔ صرف یہ ہے کہ آنے جانے کے کاسٹ تو انہوں نے لینی ہے۔ تو ہمت کریں یار، یا تو حاجیوں کو پیسے دے کے بھیجا کریں، اور پھر جو چیز وہ لے کے آئیں وہ اچھی ہو، بھلی ہو، جیسی ہو آپ نے ڈیمانڈ کی تھی وہ اپنی سوچ کے مطابق لے کے آ گیا، اب آپ اسے قبول کر لیں۔ آپ جھگڑا نہ کریں اس بنا پہ، یا اس طرح کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ تو یہ خاص طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر یہ اور بات بھی آپ کو بتا دوں، میرا میسج کافی لمبا ہو جائے گا لیکن یہ باتیں میرے دل کی آواز ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے حاجی بیچارہ ایک چھوڑ کے 2 کارٹن کھجوروں کے لے جاتا ہے، گویا کہ اس نے 500 ریال کی کھجوریں لے لی، 1,000 ریال کی کھجوریں لے لی، جو کہ 50,000 بنتے، 50,000 یہاں پہ تو 58,000 بن رہے ہیں۔ 58,000 آپ لگائیں کہ اگر اس نے 1,000 ریال کی کھجوریں لی ہیں، وہ 50,000 بھی آپ لگا لیں، ایک بندہ 50,000 روپے کی کھجوریں لے کے جاتا ہے، اور حاجیوں کو 2 2 4 4 کھجوریں دے کے، تب بھی سینکڑوں لوگ ہیں اس کے پاس، اس کے اپنے مسجد کے نمازی بھی ہیں، ان کے مریدین بھی ہیں، ان کا سلسلہ ہے،
اور ان کے حلقہ احباب بھی ہیں، اہل و عیال بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، اور اس نے سب کو دیکھنا ہے۔ وہ بیچارہ پانی لے کے جاتا ہے، لازمی بات ہے ایک بوتل اسے ملتی ہے 10 لیٹر کی، اس میں اس نے دوسرا پانی شامل کر کے بڑھا کے دینا ہے، اس لیے کہ آب زمزم ایسا تبرک ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی آپ ایک بالٹی میں ڈال دیں، وہ پوری بالٹی آب زمزم کی تاثیر والی ہو جائے گی۔ لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں جی میرے لیے ایک پوری بوتل آب زمزم کی لے کے آنا۔ وہ مجھے بتائیے کہ وہ آپ کو ایک بوتل دے گا یا وہ اپنے سارے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرے گا؟ کتنی مطلب یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ تبرک کو تبرک سمجھ ہی نہیں رہے۔ تبرک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک کھجور ہے نا، آپ اس کو 10 حصوں میں بانٹ دیں۔ صحابہ نہیں کرتے رہے؟ صحابہ کو اگر کسی نے ایک کھجور دے دی، سارے دن وہ کھجور انہوں نے منہ میں لے کے چوستے رہے اور اپنی پیاس بجھاتے رہے، اپنے پیٹ بھرتے رہے، یہ ان کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو صحابہ نے جو گزارا کیا، ہم صحابہ کی اس سیرت کو بھول گئے۔ صحابہ بیچارے سارا دن 2 کھجوریں مل جاتی تو گزار لیتے تھے، اللہ نے کھجور میں اتنی طاقت رکھی ہے۔ تو آج آپ 1 کلو کھجور بھی دے دیں گے، بعد میں گلے شکوے ہوں گے جی بس وہ کھجور ہی دی، جی مسلح تو دیا ہی نہیں، جائے نماز بھی نہیں لے کے آئے، میں نے ٹوپیوں کا سوچا تھا لے کے آئے گے، ایک ٹوپی بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ حاجی بیچارہ شرمندہ ہو کے کھڑا ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ یار کس کس کی میں خواہشات کو پورا کروں۔ وہ بیچارہ بے بس ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپ لوگ اسے اتنا شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب وہ جائے نماز نہیں لے کے آئے، حاجی صاحب وہ ایک ٹوپی تو دینا، اچھا حاجی صاحب وہ جو چمکنے والی تسبیح تھی نا وہ لے آتے نا، میری تو بڑی خواہش تھی، میں نے آپ کو کہا بھی تھا، بھول گئے؟ اب مجھے بتائیں اس حاجی پہ کیا بیتے گی؟ وہ پتہ نہیں کتنی محبت آپ کے لیے لے کے آیا، آپ کے لیے کتنی اس نے دعائیں کی، پورا مہینہ آپ کے لیے دعا کرتا رہا صبح و شام، اس کی دعاؤں کو آپ نے نہیں دیکھا، اس کی آرزوؤں کو نہیں دیکھا، اس کے نیک تمناؤں کو نہیں دیکھا، وہ آپ کے لیے کتنا مخلص تھا، آپ نے اس کے مخلص پن کو نہیں دیکھا، آپ نے صرف ظاہری چیز کو دیکھا کہ یہ میرے لیے جائے نماز نہیں لے کے آیا، میں نے فلاں چیز ڈیمانڈ کی تھی، استری منگوائی تھی وہ نہیں لے کے آیا، میں نے جوسر منگوایا تھا وہ نہیں لے کے آیا، میں نے زیتون کے 2 ڈبے کہے تھے وہ نہیں لے کے آیا۔ اب مجھے بتائیے زیتون کے 2 ڈبے کتنے کے ہیں؟ اگر آپ 2 ڈبے کلو کلو والے بھی زیتون کے یہاں سے لیتے ہیں 6,000 روپے کے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ وہ 6,000 روپیہ اپنی جیب سے کہاں سے لگائے گا جب اس کے پاس اپنا زیادہ راہ بھی مشکل ہے؟ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا، خدا را کسی بھی حاجی کو آپ پریشان نہیں کریں گے۔ آپ اگر اپنی جیب آپ کی اجازت دیتی ہے، آپ اسے پیسے دیں، اسے کہہ کے آتے ہوئے یہ لے آنا، اگر آسانی ہو، اگر آسانی نہ ہو تو نہ لانا۔ ظاہر بات ہے وزن کا بھی مسئلہ ہے، اگر وہ 23 کلو سے زائد وزن لے کے آتا ہے تو ایئرپورٹ پہ اس کو کسٹم ڈیوٹی دینی پڑے گی، وہ 20 ریال پر kg ہے، مشکل ہو جائے گی اس بیچارے کے لیے۔ تو اس طرح میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، یہ کمبل لے کے آنا، یہ جائے نماز لے کے آنا، تسبیحاں لے کے آنا، ٹوپیاں لے کے آنا، یار ہر چیز آپ کو پاکستان سے ملتی ہے، خدا را آپ حاجیوں کو پریشان نہ کیا کریں۔ آپ صرف آپ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ملنے کے لیے جائیں گے نا، صرف حاجی سے سلام کر لیں گے تو وہ اکھیاں جن اکھیاں دل بر ڈھٹا وہ اکھیاں تک لیاں، تو سچی بات ہے آپ کو وہ اجر ملے گا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میرے مزار پر انوار پہ آؤ، یہ نہ کہو کہ میں تربت دیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں مدینہ دیکھنے کے، بلکہ یہ کہو کہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں اللہ کے نبی کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، یہ حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جو اللہ کے نبی کی زیارت کر کے جا رہا ہے، پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا کرم فرمایا کہ جو بندہ اس بندے کو دیکھے جس نے مجھے دیکھا، گویا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ یعنی جس نے خواب کی حالت میں زیارت کی یا ظاہری طور پہ وہ مدینہ شریف آیا، اس نے میری تربت اطہر کی زیارت کر لی، اس بندے کو دیکھنے والا جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے بھی آ کے مجھے دیکھا، یہ حدیث پاک ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح پریشان نہ کریں، میں اپنی بات آپ کو کر رہا ہوں۔ میرے پاس ایک بار نا ایک حاجی وہ دوست ملنے کے لیے آیا 2 ماہ کے بعد، مجھے کہنے لگا کہ بابا جی وہ آپ ماشاءاللہ مدینے کا تبرک لے کے آئے تھے؟ میں نے کہا ہاں ماشاءاللہ، میں 2 کریٹ کھجوروں کے لے کے آیا تھا اور 3-4 بوتلیں پانی کی تھیں، کیونکہ میرے پاس فیملی تھی، وزن ایڈجسٹ ہو گیا، ماشاءاللہ میں یہ چیزیں لے کے آیا تھا۔ اچھا پھر میرا حصہ؟ میں نے کہا بیٹا آپ 2 ماہ کے بعد آئے ہیں،
یہ چیزیں رکھنے والی تو ہوتی نہیں ہیں۔ اچھا پھر وہ سرما لے کے آئے تھے؟ میں نے کہا نہیں، میں سرما تو نہیں لے کے آیا، لے کے آیا تھا 2 4 سرمے تھے، میں نے دے دیے دوستوں کو۔ اچھا پھر مجھے یاد نہیں رکھا آپ نے؟ میں نے کہا بیٹا دیکھیں، آپ نے مجھے یاد رکھا؟ اگر آپ نے یاد رکھا ہے تو آپ کو پہلے دن آنا چاہیے تھا، آپ ملاقات کرتے تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ میں فلاں ڈیٹ کو آ رہا ہوں؟ آپ پہلے دن آتے، آپ کو کھجوریں بھی ملتی ہیں، آپ کو پانی بھی ملتا۔ تو خدا را 2 2 ماہ کے بعد یہ ڈیمانڈ کرنا، یہ بندے کو شرمندہ کرنے والی بات ہے، یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ اپنے آپ کو اتنا بڑا جاننا کہ میری اتنی قدر و منزلت ہے کہ میرے لیے وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس وہ میں سال بھر نہ جاؤں، میری امانت پڑی ہے۔ بھئی کوئی فرض نہیں ہے کسی پہ، کسی حاجی پہ یہ فرض نہیں کہ آپ کے لیے وہ تبرک بنا کے بیٹھا رہے۔ تبرک کی آپ نے قدر ہی نہیں پائی۔ آپ اگر تبرک کی قدر کرتے، آپ کو سینکڑوں میلوں کا فاصلہ کرنا پڑتا، آپ طے کر کے وہاں پہنچتے اور حاجی صاحب سے مل کے تبرک وصول کرتے۔ یہ تھا طریقہ۔ آپ کو مہینے بعد یاد آ گیا۔ خدا را اس طرح نہ کیا کریں۔ اب میں اپنا ذاتی طور پہ جو میسج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، میرے پاس چونکہ حلقہ احباب بہت سارا ہے ماشاءاللہ، بہت سارے بابا جی کے سینکڑوں مریدین، ہزاروں خدمتیں کرنے والے، ہزاروں فنڈ بھیجنے والے ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو درس و تدریس کے سلسلے میں بھی فنڈ بھیجتے ہیں، ذاتی طور پہ مجھے بڑا oblige کرتے ہیں، خدمت بھی انجام دیتے، اور وہ ہر لحاظ سے میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ بابا جی سے بڑی محبت کا وہ اظہار کرتے ہیں، سلسلے سے بڑا پیار کرتے ہیں، مگر ان کو بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی توقعات ختم کر دیں، لمبی امیدیں نہ لگائیں، اپنے رب سے امیدیں وابستہ کریں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے جو دعائیں کی ہیں انہی پہ اکتفا کریں، اور یہ ڈیمانڈز آپ چھوڑ دیں۔ خدا را آپ اس طرح کی ڈیمانڈز کر کے اپنے آپ کو نیچا کر رہے ہیں، بڑا نہیں کر رہے۔ اس لیے کہ آپ کی جو محبت ہے اس محبت میں بہت کمی واقع ہو جائے گی کہ آپ صرف مطلب کی حد تک ہیں۔ خدا را آپ یہ مطلب والی زندگی چھوڑ دیں، بے لوس محبت کریں۔ اگر فنڈ دیتے ہیں تو وہ بھی بے لوس کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی پہ احسان نہیں ہے۔ وہ آپ کا فنڈ دین کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ کی سعادت ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے اپنی بارگاہ میں اپنے دین کی خاطر خرچ کرنے کا آپ کو جذبہ دے دیا۔ آپ اگر اس کا احسان کریں گے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقہ و خیرات کو اذیت دے کر اور احسان جتلا کر کبھی ضائع نہ کرنا، کبھی باطل نہ کر لینا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو آپ بالکل اگنور کر دیں کہ میں کیا کرتا ہوں اور آگے سے انہوں نے کیا کیا۔ نہیں یار، انہوں نے بہت کچھ کیا۔ آپ کے پیر صاحب ہمہ وقت صبح و شام یہاں پہ دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ دل میں خیال آتا ہے کہ بس وہ میری تو منظوری نہیں لے کے آئے۔ بے اللہ کے بندو، منظوری میں نے نہیں دینی، منظوری اللہ اور اس کے رسول نے دینی ہے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، بعض اوقات کاروبار نہیں چلتا، بعض اوقات کوئی بھی دعا کسی نے کہی بظاہر پوری نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیر صاحب نے دعائیں نہیں مانگی۔ بات یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ دعا 4 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ کسی بھی بندہ مومن کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ تو پیر صاحب تو پھر ہمہ وقت دعا گو ہوتے ہیں، تو عام بندہ مومن بھی ہے، اس کی دعا کسی صورت بھی رد نہیں ہوتی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 4 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دعا اللہ تعالیٰ پوری کر کے وہ چیز جو مانگی جا رہی دے دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کریم جل والا اس دعا کے بدلے اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ جل شانہ اس دعا کے بدلے اس پہ آنے والی مصیبتوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو، اذیتوں کو ٹال دیتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ اس دعا کو مؤخر کر دیتا ہے، قیامت کے دن اس کا صلہ دے گا، اور وہ صلہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ خواہش کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو لہٰذا یہ 4 باتوں سے خالی نہیں ہوتے۔ آپ ان 4 باتوں کو یاد کر لیں۔ آپ کے لیے جتنی بھی دعائیں مانگی یقیناً اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے، اور اس کا کوئی نہ کوئی ان 4 باتوں سے صلہ ضرور دیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ دعا کے لیے کہتے ہیں تو مخلص انداز یہی ہے کہ آپ فقط دعا کے لیے کہیں۔ پھر جو دنیاوی منفعت کے لیے، دنیاوی لالچ کے لیے، ہرس کے لیے آپ جو کچھ منگوانے کے لیے کہتے ہیں، اگر وہ پیر صاحب ہوں یا کوئی بھی حاجی صاحبان ہوں، وہ اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو یار خدا را ان پہ ناراض ہونے کا آپ کو حق نہیں ہے۔
بلا وجہ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ایسی توقع کیوں کرتے ہیں جو ان کے بیچاروں کے بس میں نہیں ہوتی؟ تو خدا را اس طرح کی توقعات آپ نہ کریں، دنیا کی ہر چیز آپ کو پاکستان سے مل جاتی ہے، اور آپ کسی بھی حاجی کو پریشان نہیں کریں گے، وہ بے شک میرے قافلے میں آیا یا اپنے طور پہ آپ کے علاقوں میں سے جو حاجی حج کے لیے گئے یا عمرے کے لیے گئے، وہ سارے اچھا عمرے والے کو حاجی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ سیام میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا، یہ فضیلت ہے ماہ سیام کی۔ تو مجھے بتائیے کہ جس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ماہ سیام میں عمرے کی سعادت حاصل کر لی، کیا پھر ہم اس کو حاجی نہ کہیں؟ وہ حاجی ہے، گویا اس نے حج کر لیا ہے۔ تو باقی الگ بات ہے کہ صاحب استطاعت ہے تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، وہ شرعی اعتبار سے حج کرنے کا پابند ہے۔ لیکن اگر آپ عمرہ کرنے کے حوالے سے کہیں کہ ایک بیچارہ حج کے پیسے ہی نہیں افورڈ کر سکتا، تو آج کل جو ریٹ چل رہا ہے 7 لاکھ سے 10 لاکھ کم از کم ریٹ ہے، تو یہ گورنمنٹ کا۔ جو پرائیویٹ ہے یہ تو 10 لاکھ سے اوپر ہوگا۔ تو بہرحال بیچارہ نہیں جو افورڈ کر سکتا وہ عمرے پہ آ جائے۔ یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ جس نے حج نہیں کیا اس پہ عمرہ جائز نہیں ہے۔ کیوں بھئی جائز نہیں ہے؟ جس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نے مدینہ دیکھنا ہے، میں نے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، حج کے لیے اس کے بیچارے کے پاس پیسے نہیں، اب اس پہ پابندی لگا دی گئی کہ اس نے مدینہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ بھی یہ اپنی طرف سے فتوے نہ لوگوں پہ لگایا کرے، خود گناہ گار نہ بنے۔ جو آنا چاہتا ہے اسے آنے کی کوئی پابندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی۔ پھر یہ کہا جاتا ہے جی جو قرض پکڑ کے جاتا ہے اس کا عمرہ نہیں ہوتا۔ خدا را یار ایسی باتیں کیوں فتوے دیتے ہو؟ قرض پکڑ کے دنیا کی ہر چیز آپ لیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے قرض پکڑ کے عمرہ کر لیا، واپس آ کے اس نے قرض چکا دیا، اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ بھی آپ من گھڑت باتیں نہ کیا کریں، تو اپنے آپ کو یار بہتر کریں۔ آپ کسی بھی حاجی کی کو اذیت اور تکلیف نہ دیں، آپ اس سے مخلص ہو کے ملیں، کوئی ڈیمانڈ نہ کریں۔ اگر وہ اپنے طور پہ پتہ نہیں وہ کتنا دل چاہتا ہوگا کہ میں یار اس بیچارے نے میری بڑی خدمت کی تھی، میرا دل چاہتا ہے اس کو میں سارا گھر اٹھا کے دے دوں، اس کے بس میں نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو فلاں چیز بھی دے دوں، اس کو فلاں چیز بھی دے دوں، لیکن بیچارے کے بس میں نہیں ہے۔ سینکڑوں لوگوں کو کیسے وہ پورا کرے گا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، میری ہی بات کر لیں۔ اگر ہزاروں لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، جو میرے پاس واٹس ایپ میں شامل ہیں، تقریباً یہ کوئی 500-600 لوگ یہ ہیں۔ اب یہ 500-600 لوگ اگر ہر بندہ مجھے ڈیمانڈ کر دے کہ 1 کلو اجوا لے کے آئیں، مجھے بتائیے کہ میں لا سکتا ہوں؟ بہت مشکل ہے میرے لیے۔ اگر کوئی ہر بندہ کہے کہ جناب میرے لیے آپ اس طرح کریں گے، ایک ایک استری لے آئیں، ایک ایک جوسر مشین لے آئیں، میں نہیں لا سکوں گا۔ خدا را آپ کسی کو بھی شرمندہ نہ کریں۔ میں تو اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ باقی حاجیوں کے ساتھ بھی سیم یہی کنڈیشن ہوتی ہے۔ ہاں چلیں جو محدود دوست ہیں جس کے وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ تو جو اپنی مرضی سے حاجی سامان لے آئیں اسی پہ اکتفا کریں۔ جو ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں گویا کہ آپ اس سے قرض لے رہے ہیں، آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے، اس کے دل پہ بوجھ رہے گا۔ تو خدا را کسی کو یہ اذیت بھی نہ دیا کریں۔ مانگ کے لیا تو کیا لیا یار، بن مانگے سرکار عطا کرتے ہیں، اللہ بھی بن مانگے عطا کرتا ہے۔ ہاں تو بن مانگے جو مل جائے وہ غنیمت سمجھے۔ تبرک کی جو مین کنڈیشن اہمیت ہے وہ مانگ کے نہیں لیا جاتا، وہ من مانگے ملتا ہے۔ یہ تبرک کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکم ہو جاتا ہے کہ لائن میں لگ جائے جی، باری باری سب کو تبرک ملے گا، جائز ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بال ترشوا رہے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ صحابہ طواف کی شکل میں میرے گرد چکر لگا رہے، اب بال کاٹنے والا بال کاٹ رہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یطوفون علیہ آپ کے گرد طواف کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ صحابہ تو میرے تبرک کے طور پہ بال لینے میں آپس میں جھگڑ نہ پڑے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا ابو طلحہ میرے یہ سارے بال تم اکٹھے کر لو، بعد میں ان میں بانٹ دینا۔ تو سارے صحابہ میں انہوں نے بال بانٹ دیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے، وضو کے پانی کے چند قطرے بھی اگر کسی کے ہاتھ پہ آ جاتے وہ اپنے چہرے پہ مل لیتا، اپنے سینے پہ مل لیتا۔ یار اس کو تبرک کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس طرح کا تبرک تو نہیں دیکھا، آپ نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ آپ کو اگر آب زمزم تھوڑا سا مل گیا، یار خالص لے کے آنا۔ مجھے بتائیے کہ یہ خالص یا نہ خالص والی باتیں کس نے سکھائی ہیں آپ کو؟ خدا را یہ خالص نہ خالص نہ،
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کے لیے اپنی انگلیاں مبارک پانی میں ڈال دی. اب اس میں اتنا پانی ہوا کہ 300 لوگوں نے پانی پی لیا. وہ پانی وافر ہو گیا اور صحابہ نے وہ شیشیاں سنبھال کے بھی رکھی، بعد میں استعمال کرتے رہے کہ یہ تبرک والا پانی ہے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک، اب وہ کوئی بھی صحابی موئے مبارک کھاتا نہیں تھا، بلکہ ایک شیشی میں ڈال کے رکھے ہوئے تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. اور جو بھی بیمار آتا اسے کہتے کہ پانی لے کے آؤ، وہ پیالہ پانی کا لے کے آتے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک والی وہ شیشی اس میں گھما دی جاتی. یعنی موئے مبارک باہر نکال کے نہیں، بلکہ صرف شیشی گھما دی جاتی، حالانکہ موئے مبارک شیشی کے اندر ہے. وہ شیشی اس میں گھما دی جاتی، اسے کہا جاتا یہ پانی پی لو برکت والا ہو گیا. تو وہ صحابہ پی لیتے، آرام بھی آ جاتا، شفا مل جاتی. تو میں بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو ایک قطرہ بھی اگر نصیب ہو گیا نا تو اس کو آپ غنیمت سمجھیں. کھجوریں آپ کو ایک یا دو بھی مل گئی تو غنیمت سمجھیں. اب میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں 2 کریٹ میں نے کھجوروں کے لیے ہیں 22 کلو کے، کیونکہ 23 کلو سے زائد وزن وہ ایڈجسٹ ہی نہیں کریں گے. 1 کلو کا کارٹن ہوگا، 23 کلو کے 2 گویا کے کارٹن ہو گئے کھجوروں کے. میں نے اپنے نمازیوں میں بھی تقسیم کرنے، میں نے بابا جی کے مریدین میں بھی دینے، لیکن میں کسی کو بھیجوں گا نہیں، یہ یاد رکھیں. کوئی بندہ یہ توقع لگا کے نہ بیٹھا رہے کہ بابا جی مجھے بھیج دیں گے. شروع میں بھیجتا تھا، اس سے بڑی قباحتیں پیدا ہوئیں. جس کے پاس وہ گئیں اس نے آگے اگر تقسیم نہ کیا یا کسی ایک کو بھی اگر وہ نہ دے سکا تو وہ جناب گلے شکوے، لڑائیاں، جھگڑے، پتہ نہیں کیا کیا. تو میں نہیں افورڈ کر سکتا. آپ کو جس کو تبرک کا شوق ہو آپ وہاں سے چلیں، میرے پاس 7 تاریخ کو آ جائیں، 8 تاریخ کو آ جائیں. یہ 2 دن آپ کو تبرک مل سکے گا. تیسرے دن میرے گھر میں کھجور نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے، ساری بانٹ دیتا ہوں. ظاہر بات ہے کہ جمعے کے دن کا نمازیوں میں بھی میں نے تقسیم کرنا ہے. سارے نمازیوں کو 300-400 نمازی ہوتے ہیں، ان میں بھی میں نے بانٹنی ہے. اور اللہ کا شکر ہے میں ہر دفعہ نمازیوں کے لیے حصہ لے کے جاتا ہوں. آب زمزم میں نے اس میں بڑی ٹینکی میں ڈال دینا ہوتا ہے، 1 گلاس بس. وہ سب لوگ وہ جو پانی پئیں گے وہ 1 گلاس پانی پوری ٹینکی کے لیے کافر وافی ہو جائے گا. اللہ کا شکر میرے پاس کئی سالوں سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو متبرک کنویں جنہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن ڈال کے فیض دیا تھا، 14 کنویں ہیں اس طرح کے، تو جن میں بیشتر کنووں کا پانی میرے پاس موجود ہے. وہ ابھی 10 سالوں سے موجود ہے ماشاءاللہ. میں تقسیم کر رہا ہوں، اس میں اور پانی ڈال دیتا ہوں، کبھی خراب نہیں ہوا. اس میں اور تازہ پانی ملاتے جاتے ہیں، اس کو آگے تقسیم کرتے جاتے ہیں. اسی طرح خاک شفا میرے پاس پڑی ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، تھوڑی سی کسی کو دے دیتا ہوں، وہ اس کو پانی میں ڈال کے رکھ لے، پانی پیتا رہے، ایک چٹکی ڈال لے، کافی ہے. تبرک اس کو کہتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے تبرک بہت زیادہ ملنا چاہیے تو میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کروں گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو مدینہ کی مٹی ہے نا، یہ بھی تبرک ہے، یہ بھی شفا ہے. مجھے بتائیے آپ کتنی مٹی کھا سکتے ہیں ایک وقت میں؟ اب مجھے بتائیے، ایک مٹی کی ایک چٹکی بھی آپ کے لیے کافی وافی ہو جائے گی، اور آپ کہیں گے نہیں یار اس سے زیادہ میں نہیں کھا سکتا، کیونکہ مٹی کھانے کی چیز نہیں ہے. مگر اللہ کے نبی کی نسبت کی بنا پہ یہ بھی تبرک ہے. آپ کو مٹی اگر ڈھیروں لگا کے دے دی جائے آپ کھا لیں گے؟ نہیں کھائیں گے. لیکن کھجوریں کھانے والی چیز ہیں، آپ کہیں گے نہیں یار پورا کریٹ ہی مجھے دے دیں. تو نہیں یار، تبرک کو تبرک سمجھیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے بابا جی ایک بار عمرے سے جب تشریف لائے، مجھے 2 کھجوریں انہوں نے دی اور ایک پانی کی چھوٹی سی شیشی. مجھے فرمانے لگے کہ بیٹا یہ ملنگ صاحب کو دے آؤ. میں ٹوبہ ٹیک سنگھ گیا، 294 گاف بے ان کا وہ گھر تھا. ملنگ صاحب جو ہمارے پاس اب تو وہاڑی میں شفٹ ہو گئے نا، یہ مسجد کی جگہ بھی ملنگ صاحب نے دی، میرے بابا جی کے ہمشیرہ کے بیٹے ہیں، بھانجے ہیں. تو ملنگ صاحب کو کون نہیں جانتا، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں 2 کھجوریں لے کے گیا اور ایک پانی کی چھوٹی سی شیشی. ملنگ صاحب مجھے کہنے لگے کہ اتنا سفر کر کے آئے ہو، صرف 2 کھجوریں اور پانی کی شیشی. میں نے کہا بابا جی نے یہ دیا تبرک ہے. کہنے لگے اچھا، اب میرا تو ہلکا ہے، حباب بہت ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ آپ جانے، بابا جی کا حکم تھا، میں لے کے آ گیا. کہنے لگے یار اتنا سفر بھی کیا اور کھجوریں بھی 2، اب میرے لیے آزمائش ہے، میں کس کو دوں کس کو نہ دوں. یقین جانیے ملنگ صاحب آج بھی وہاں موجود ہیں، آپ کبھی بھی ان سے پوچھ لیجئے. انہوں نے ایک کھجور کے 7-8 حصے کیے، اور اس کھجور کے جو 7-8 حصے تھے مختلف دوستوں کو تھوڑا تھوڑا دے دیا کہ یار یہ کھجور مدینہ شریف سے آئی ہے.
اور پھر دوسری کھجور اپنی فیملی میں بانٹ دی۔ مجھے بتائیے کہ اس کو کہتے ہیں تبرک؟ تو آپ کے پاس تو ڈھیروں کھجوریں ہوتی ہیں اور پھر بھی کہیں کہ یار بس بابا جی جائے نماز نہیں لے کے آئے، تسبیح نہیں لے کے آئے، ٹوپی نہیں لے کے آئے، یار یہ آپ نہ، یہ ڈیمانڈ نہ کیا کریں، کسی سے بھی نہ کریں۔ اس سے جو دل آزاری ہوتی ہے، آپ اس کی کیفیت کو جان ہی نہیں سکتے۔ اس بیچارے کو آپ سے پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میں اپنا دل بھی نکال کے پیش کر دوں، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو خدا را کسی کو آپ شرمندہ نہیں کریں گے، اور جو آپ کو مل جائے اس کو آپ غنیمت سمجھیں گے۔ ہاں، جو لوگ خدمت کرتے ہیں نا، وہ بھی توقع لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے یار 2,000 دیا تھا بابا جی کو، اب مجھے کم از کم 5,000 کا بینیفٹ ملنا چاہیے۔ یار یہ لالچ بھی نہ کریں، نہ دیں آپ 2,000۔ آپ کی اگر یہ کیفیت ہے کہ آپ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملے گا، آپ بندوں سے توقع رکھ رہے ہیں، بندے کچھ نہیں دیتے، یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ کے راستے پہ جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ اس کا صلہ دے گا، بندہ نہیں دے سکتا۔ یقیناً رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں کہ جب تم میرے راستے پہ دو تو پھر مجھ سے توقع رکھو۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے نا، تو اس کی بھلائی کے لیے کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو آپ نے بھلائی کی اس کی سزا تمہیں ملے گی، اسی بندے سے ملے گی جس کے ساتھ بھلائی کی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس طرح کا فرمان ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو پھر اس کے شر سے بچنے کی دعا کرو۔ اب یہ دو روایتیں ہیں، دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ یقیناً جس کا آپ بھلا کریں گے، جس کی خدمت کریں گے، جس کو آپ بہت زیادہ اوپر لے جائیں گے، وہی آپ کو ٹینشن دینے کا سبب بنے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا، آپ کے مخالف ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ کرے گا۔ یہ یاد رکھنا، یہ اس کے بس میں بھی نہیں ہے، یہ مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے جو اس کی خدمت کی، اس پہ توقع لگائی کہ آگے سے یہ مجھے اتنا پروٹوکول دے گا، جبکہ اس نے وہ پروٹوکول نہیں دیا، آپ کا دل ٹوٹا کہ یار میں نے تو اس کو لاکھوں روپے دیے، اس نے آگے سے مجھے تو جناب اگنور کر دیا، میری اہمیت ہی نہیں اس کے ہاں۔ نتیجہ یہ کہ جب یہ کیفیت ہوگی تو گویا کہ آپ نے توقع اس بندے سے رکھی۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں تو پھر اس بندے سے توقع نہ رکھیں، بلکہ اللہ سے توقع رکھیں۔ اس کا صلہ آپ کو اللہ نے دینا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، یاد رکھنا۔ بندے محض بے بس اور محتاج ہوتے ہیں، بندے کبھی بھی اس کا صلہ نہیں دے سکتے۔ بندے تو آپ کو بھلائی کے صلے میں بھلائی دے دیں تو غنیمت جانیں، ادروائز ان کی طرف سے آپ کو کسی نہ کسی ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اس لیے کہ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے، مولا علی شیر خدا کا بھی فرمان ہے۔ تو لہٰذا یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ جس کی میں خدمت کر رہا ہوں، کم از کم یہ میرا پکا دوست رہے، یہ میرا جگری یار بن کے رہے، یہ مجھے اپنا دوست چاہیے، اس کی طرف سے مجھے کوئی شر نہ ملے، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے میری یہ دوستی ٹوٹ جائے۔ یہ دعا کیا کریں۔ اللہ آسانیاں دے، نسبتوں کو اللہ سلامت رکھے۔ میں نے باتیں بہت کر لی، وقت کی ضرورت تھی، تو آپ سب لوگ ماشاءاللہ سمجھے سلجھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ محبت والے ہیں، تو یقیناً آپ کو میں یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہ رہا کہ آپ کچھ نہ منگوایا کریں، دوستوں کو بھی کہا کریں، لیکن پیسے پہلے دیا کریں۔ یہ نہ پوچھا کریں کتنے کی آتی کتنے کی نہیں آتی، اب وافر مقدار میں پیسے دے دیں کہ یار یہ پیسے لے جاؤ، اس سے مجھے فلاں چیز دے دینا لا کے، اور باقی حساب کتاب بعد میں کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہ حاجی بھی آ کے آپ کو واپس پیسے آپ کے دے دے جو بقایا بچے ہیں۔ یہ ہے اصل طریقہ۔ اللہ آسانیاں دے، اللہ خیر و برکت سے نوازے۔ میری باتیں آپ کو بری لگیں تو میرا سودا کھرا ہے، مجھے واپس دے دیجیے، آپ نہ اس پہ عمل کیجیے جی، جو اچھی لگ جائیں اس پہ عمل کر لیجیے۔ بڑی امید ہے انشاءاللہ آپ عمل کریں گے، اللہ آسانیاں دے گا، اچھی توقع رکھیں گے، اچھی دعاؤں کی تمنا کریں گے، اور ہر حاجی کو محبت کے ساتھ بے لوث ملیں گے۔ اللہ آسانیاں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔